مسئلہ جن سے ان کو مطلع کوئی نہیں ہے، وہ سنے تو وہ آپ کو باقاعدہ اس کو بریف کرتے تھے کہ اس طرح کا لوگ انسان دوست شخصیت تھے وہ. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ نوازہ صاحب کے ان کے جانے کے بعد یہ پریس کلب اور جو ہماری تنظیموں کا جو سارا سلسلہ ہے وہ بھی یتیم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ انہوں نے بڑے بڑے مسئلوں کو بیٹھ کے ایک نام ایسا تھا کہ ان کے نام لے کے تو راضی نامے دیتے ہی ہوتے ہیں. اور جو صورتحال میں صورتحال سے ہم آج گزر رہے ہیں وہ بھی اگر سعود صاحب ہوتے زندہ اگر آج ہوتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی کہ آپ جو صحافی ہیں وہ ایک دوسرے گربان کی طرف آ گئے ہوئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. نواز صاحب نے 17-18 سال صدارت کی، جھگڑے ہوئے، سارا تجربہ غلط لوٹ ہوتی تھی. ایک غصہ ہوتا ہے چلے جہاں 200-400 بندہ اکٹھا ہو، لیکن اب تو لوگ ایک دشمن ایک دوسرے کے بن گئے ہوتے ہیں. ایسا صحافت میں کبھی نہیں ہوا. میں نے فیس بک پہ بھی لکھا اور میں آج بھی یہاں بات کروں گا کہ یہ اب ذمہ داری محمد نوازہ صاحب کے پاس جاتی ہے، سعود صاحب کے پاس، کہ یہ سینئر آدمی ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے کوشش کی بھی اور کر بھی رہے ہیں کہ ہمیں ان کی جو سنت ہے سعود صاحب کی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور سب کو آپ سے جوڑنا چاہیے. اختلاف ایک ٹائم کا ہوتا ہے الیکشن کے بعد کا یا اس کا ہوتا ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ لوگوں نے مرنے کے اوپر آئے اور مار رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف باتیں چل رہی ہیں. تو سعود صاحب کا بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے صحافی تھے، کوئی شک نہیں اس میں. ان کا نام دنیا جانتی تھی، نہ صرف اسلام آباد پنڈی یا کہہ رہے پوری دنیا، پورا پاکستان جانتا تھا. اور یہ بات میں سیکنڈ کروں گا خاور صاحب راجہ صاحب کی کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی باتوں سے سیکھنا چاہیے. اور جو موجودہ لوگ سینئر ہیں، نواز صاحب ہیں یا لوگ ہیں، ان سے ہمیں نشست رکھا کے ان نئے صحافیوں کو ٹرین کرنا چاہیے. محسن صاحب آپ وہ بات نہیں رہی صحافیوں کی یا لڑکوں کی کہ بھائی وہ خبر دینی ہے، فوٹو بنانی ہے. اب ایک دوسرے ماں بہن کیسے ایک کرنی ہو، کس طرح وہ نیچا کے تھانا کو طرف چل پڑی ہے. وہ غلط طرف آج دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو جسٹس چیف جسٹس نے کہا کہ صحافی بھی اب ہمارے پاس آئیں کہ اس کام کے جو گرفتار ہیں کبھی تو اس کی آپ الیکشن نہیں کروا سکے. صحیح جھگڑے ہوئے. تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے بزرگوں کی باتوں سیکھنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ. کنر صاحب سے پہلے میں ایک دو جملے کہنا چاہوں گا. کنر صاحب ہم آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ آپ جرنلسٹ نہیں ہیں لیکن آپ ہمارے جو بزرگ جرنلسٹ ان کے صاحبزادے ہیں. وہ پی ایف یو سے دستور کے صدر رہے ہیں اور روح رواں سے. اب دعا کریں کہ ہم اس قابل ہو جائیں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ ہم اس پریس کلب میں دستور کا پینل کھڑا کیا کریں گے دستور کے نام سے. محسن بھائی یہ اس میں آپ کے لیے بہت ہمیں ہیلپ چاہیے اس معاملے کہ ہم کسی سے اتحاد وغاد کی جو ہے نا چیزیں اس کو چھوڑ کے اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر جو ہے اس کو امپوز کریں پریس کلب کے اوپر. تو کنر صاحب اب آپ کچھ فرمائیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بڑا یہ وہ ٹائم ہے، ہر بندے کے پاس بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اتنا ٹائم نکالنا اور آنا واقعی آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی محبت ہے. تو وہ مطلب میں تو خیر فوج میں بھی کیا گیا تھا کہ میں میٹرک کے بعد ہی آرمی میں چلا گیا تھا، یعنی کہ 16 ایئر میں 16 سال کا تھا جب میں چلا گیا تھا. لیکن وہ ہم سن کے سنا ہم نے بہت. وہ مجھے میرا خیال ہے 1780 کی بات ہوگی یا 79 کی ہوگی کہ مختار حسن صاحب وہاں افغانستان میں کوئی کرتے تھے رپورٹنگ تو انہیں رشینس نے ادھر پکڑ لیا تھا اور 3-4 مہینے وہ ادھر رشینس کی قید میں رہے. تو ایک دفعہ ہم مختار حسن صاحب کے بچے اور بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے کافی سارے بچے تھے تو ہمارے جو ہیں وہ ہمیں لے کے رشین ایمبیسی چلے گئے. وہ مجھے یاد اس طرح آیا کہ میں اب کیونکہ میں ادھر ڈپلومیٹک انکلیو میں ہوں، ہمارا آفس ادھر ہے تو میں ادھر واک کرتا ہوں. تو میں ایک دفعہ مطلب بھولا ہوا تھا، وہ میرے ذہن سے لاس تھی وہ چیز. تو میں نے کہا یہ تو مجھے آئی ہیو سم میموریز ود دس پلیس. تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہم یہاں پر آئے تھے اور وہ گیٹ کے آگے پولیس بڑی کھڑی ہوئی تھی اور اس وقت کچھ فارنر جرنلسٹ، یہ فوٹو جرنلسٹ ہی تھے ادھر کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی رپورٹ کر رہے تھے اسے. تو جب ہمیں ابو نے کہا کہ جیسے ہی یہ کوئی بیچ میں سے تھوڑی سی بھی اسپیس ملتی ہے نا تو آپ لوگوں نے اس امبیسی کے گیٹ کے آگے جا کے بیٹھ جانا ہے اور پھر یہ ہم اس کی پکچر لیں گے کہ یہ. تو وہ پھر کوئی ہوا اور ہم جا کے وہ بیٹھے اور وہ پکچر جو ہے پھر بعد میں اس نے ٹائمز میں چھپی تھی اس وقت 28
79 تو نہیں ہو، 79 میں تو رشینز آئے تھے، تو 80 ہو گئے، 80 کا ہو گیا۔ باقی وہ بڑے دلیر آدمی تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور لیکن ایک میں آپ کو ایک اور بڑی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ان کا نظریہ بڑا سخت تھا، تھے وہ ان پریجڈسڈ آدمی تھے، وہ ان کے اندر تعصب نہیں تھا۔ تعصب کے بغیر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارے گھر میں بڑی ہمارے گھر میں گھر کے اندر بہت ڈیموکریسی ہے مطلب اسٹارٹنگ فرام مائی، میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں اور ان کے اپنے نظریات ہیں۔ جلزیہ کے بارے میں ہمارے گھر میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں دادا جان یہ بتائیں گے یہ تو ٹھیک آدمی نہیں تھے، وہ کہتے نہیں آپ بس چھوڑ دو چھوڑو ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل کی نسل میں وہ ایک نئی لائن جو ہے اس کے اوپر جو چلتے ہیں تو وہ نہیں، وہ سننا اپنی دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ان میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو باقی وہ مرزا ابو مرزا صاحب کے بارے میں، وہ بلال جو میرا بیٹا ہے نا، میں کہتا تھا یار یہ بلال یہ میں تو اتنا زیادہ مکس نہیں ہوتا تھا، بلال بہت ہوتا تھا، میں نے کہا یار مرزا صاحب کے بڑے خلاف ہیں ابو، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے یار وہ اصل میں نا مرزا صاحب جو ہے نا وہ دادوں کو جاسوسی کرتے ہیں دادا جان کی کہ جی آج انہوں نے اتنے سگریٹ پیے ہیں اور آج نکل گئے وہ مجھے وہ بلال مجھے بتاتا تھا۔ تو باقی نواز رضا صاحب کے ساتھ تو ابو کا بہت ہی جو ہے تعلق بہت لانگ ٹائم ہے، 50 ایئرس کا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ 68 سے پہلے۔ اور باقی میاں صاحب کے ساتھ تو ان کی بہت ہی اسپیشل، وہ بہت زیادہ بیمار تھے، یعنی کہ اس کا ایسے تھے کہ اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ ان کو دیکھ کے جاگ جاتے تھے۔ اور ایک اور میں جلدی سے آپ کو سگریٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ چلے گئے یہاں سے کہ جب وہ سی ایم ایچ میں تو بالکل ہی مطلب اٹ واز ویری اینڈ، تو اس کا اتنا انہوں نے میرے خیال ان کی وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے انہوں نے کہا یار وہ سگریٹ لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بلال آ رہا تھا تو میں نے کہا بلال وہ جان کی وہ ریڈ رنگ کی ڈانل پیتے تھے، میں نے کہا وہ لے کے آ جاؤ، بلکہ اس نے ڈیتھ والے دن ہی تھا یا نہیں 2 دن پہلے، کیونکہ وہ پھر وہ ہو گئے تھے کوما میں تھے، تو میں نے وہ باہر جو نرسنگ اسٹیشن تھا نا اس کو میں نے کہا کہ یار وہ میرے فادر نے نا میں ان کے لیے سگریٹ منگائی ہے اور وہ سگریٹ پیے، کہتی ہے وہ سر یہ تو بڑا وہ ہوتا ہے وہ اسموک ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں، میں نے کہا وہ ڈسارم کریں اس اسموک ڈیٹیکٹر کو یا میں خود اسے ڈسارم کروں، اور کہتی ہے اچھا نہیں وہ پھر میں آکسیجن بھی لگی ہوتی ہے وہ بڑی انفلیمیبل ہے، اس کو انہوں نے جس کے انہوں نے کر لیا وہ کہتے میں نے کہا کھڑکیاں کھول دیں، لیکن وہ سگریٹ کی ڈبی ابھی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میری گاڑی میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اسی طرح، میں نے نکالی نہیں ہے وہ، تو وہ خوش باش انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور باقی تو ظاہر ہے جو آتا ہے جاتا ہے، دکھ تو بہت ہوتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ جی بھائی صاحب آپ کچھ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں میں 5-10 منٹ میں کوئی بات کر لیں۔ الحمد صلی اللہ رسول الکریم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، کل صاحب، موسیٰ صاحب، اور صاحب، باقی حکیم صاحب اور یہ باقی اب آپ یہاں موجود ہیں، میاں منیر صاحب، یہ میاں منیر صاحب سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے بات ہماری طے ہوئی تھی کہ جی 22 فروری کو چونکہ سید سعود صاحب نے اپنی صحافت کا آغاز کیا، تو اس دن کے حوالے سے ہم یاد منانے کے لیے چلے آج مل کر بیٹھتے ہیں، سعود صاحب کی یاد میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ میں جرنلزم میں جب آیا تو اس سے پہلے میں گورنمنٹ کالج اصغر مال میں وہاں پڑھتا تھا، میں فرسٹ ایئر میں نے 65 میں تھا وہاں، پہلے سالوں سے ہی میں نے وہاں، مجھے اب یاد نہیں میں نے 65 سے لکھنا شروع کیا یا 66 سے، تو میں ایک اسٹوڈنٹس کی ڈائری لکھ کے لے جاتا تھا، تعمیر اخبار میں تعمیر میں کام کرتے تھے، تو میری وہیں سے اسٹوڈنٹس کی
عمر میں ہی مطلب ہے ہم سے 5 شناسائی شروع ہوئی. پھر میں ان کے پاس جاتا, بڑی محبت کرتے, اور جو میں لکھتا اس کو یہ ری رائٹ کرتے یا اس پہ اسی میں ٹھیک کر دیتے. پھر یہ کہتے آپ پڑھیں اس کو, جو میں لکھوں گا اس کو آپ دیکھیں گے. وہ تحریر کو خوبصورت تحریر بنا دیتے تھے. یہ ایک تعلق پیدا ہوا. پھر جب میں جرنلزم جوائن کر لی تو پھر تو ساری عمر کا ہی ہمارا مطلب تعلق اتنا بڑا کہ 500 ریلوے روڈ جو ہے میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی. وہاں آنا جانا ملنا. اور پھر اس کے علاوہ جرنلزم میں بھی ہمارا ایک ہی گروپ تھا. ہماری شروع ہے میری کم از کم یہ رہی کہ یہ جرنلزم میں کوئی پٹے بازی بھی ہماری کسی سے ہوئی. رشید صدیقی سے جو پہلا جھگڑا ہوا وہ اس وقت وہ گروپ بہت بڑا کراتا تھا اپنے زمانے میں ورنہ کے خلاف, جس کے لوگ ہمیں اسی کا ابھی شاید وارث سمجھتے ہیں, لیکن ہم اس کے وارث تو نہیں ہیں اس گروپ کے. وہ گروپ تو ختم ہو گیا 88-87 کے درمیان میں. لیکن ہم انہوں نے اس وقت کے جو صدر تھا رشید صدیقی تھے, ان کے خلاف انہوں نے کوئی باتیں کی, انہوں نے ان کو اپنی تنظیم سے نکال دیا. تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی تھے. ہم نے پھر یہاں ایک گروپ اپنے یونین بنائی. یونین کے بنائی وہی تھی جی, اور وہ یونین پھر مشہور ہوگی نواز رضا گروپ کے حوالے سے. تو میں نے اس کو چلایا, اس کے ساتھ الیکشن ہوتے رہے. ہم نے یہاں میٹ دا پریس پروگرام کرتے تو سعود سیر صاحب ہر پروگرام کا روح رواں ہوتے تھے. وہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر بیٹھتے تھے کہ ان کو کبھی ہم نے آڈینس میں نہیں بیٹھنے دیا گیا, اور ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتے تھے کہ یہ سعود صاحب جو ہے نا وہ لازماً یہاں بیٹھیں گے. تو ایک تو یہ ہماری ٹریڈ یونین کے لحاظ سے لوگوں کو بہت کم لوگوں کے علم اس بات کا کہ سعود صاحب دائیں بازو کے جو جرنلزم تھی نا اس کے وہ ٹریڈ یونین کے وہ بڑے لیڈر تھے. انہوں نے مناج ورنا اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا اس زمانے میں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گروپ جو ہے دائیں بازو کا جو کہلاتا تھا اس ملک میں وہ قائم رہا. پھر جرنلزم میں بھی جہاں جہاں بھی بات ہوتی وہ کبھی نہیں انہوں نے تقسیم کی کہ یہ آدمی لیفٹ کا یا رائٹ کا ہے, سب کی آواز اٹھاتے تھے. لیکن وہ تھے اپنے دائیں بازو کے لوگوں کا جو اسلام اور نظریہ پاکستان پہ یقین رکھتے تھے. ایک زمانہ تو یہ رہا ہے سارا تھرو آؤٹ جرنلزم میں. وہ جب کئی سالوں کے بعد پریس کلب کے انتخابات ہوئے, وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے شورش ملک صاحب کے بعد صاحب. وہ جب بنے تو اس وقت ہمایوں فرید کے مقابلے میں انہوں نے ہمایوں فاروق کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن جیتا. میں ان کے ساتھ سیکرٹری تھا. 6 مہینے کے لیے میرے سیکرٹریشپ تھی, 6 مہینے کے لیے علی ظفر شاہ مرحوم کی. تو ہم دونوں نے بانٹ لیا جی, بجائے اس کے کہ ہم کوئی ٹاس کریں. 134 ووٹ تھے. اکرام شیخ صاحب چیئرمین الیکشن کمیٹی تھے. وہ 15 بار میرے خیال ہے ان کی کاؤنٹنگ کرائی گئی کہ کوئی شاید وہ فرق نکل آئے. نہ ان کا نکلا نہ ہمارا نکلا. وہ بار بار وہ دوسرے کو مانا جاتا تھا کہ شاید سیکرٹری ہمارا ہو جائے. وہ ایک ایسی پہلا جو الیکشن ہوا ایسا تھا کہ جس میں گورننگ باڈی میں کچھ ارکان ان کے زیادہ تھے. تو انہوں نے کہا جی پہلا ٹرم میں لوں گا. علی ظفر شاہ نے کہا. سعود صاحب صدر تھے. صدر ان کے لیے ان کے سامنے ان کا لیے وہ جب شروع ہوا تو بڑا نام ہی تھا کیونکہ صدر اکیلا تھا وہاں. جو ہمارا وائس پریزیڈنٹ تھا فاروق اقدس وہ بھی نہ ہونے کے برابر میں تھا. کوئی آدمی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. تو جب 6 مہینے مکمل ہوئے تو 4 دینے کا تیار تھے. تو میں نے وہاں کر دیا. میں کہا جی آپ زبردستی 4 دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کون ہمیں روکتا ہے. تو جب میں نے کہا کریں گے تو راضی ہو گئے جی. اچھا جی 2 مہینے بعد الیکشن کرائیں. اس کو جون پہلے ہمارے جون میں الیکشن ہوتے تھے. تو اس میں کہ سب گرمی ہوتی ہے جون میں الیکشن کیا کرائیں گے. لیکن بہرحال جون میں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جی جون میں 2 مہینے آپ کو دیں گے. 2 مہینے میں ہی ہم نے پاسا پلٹ دیا. وہ اللہ کیا کہ وہ سارا الیکشن ہی ہم جیت گیا. اور اس کے بعد پھر کوئی 16 سال یعنی کوئی
کوئی نہیں جیت سکا بھی ہم سے. ہمارے ساتھ یہ ضرور تھا کہ 60-40 کا ریشو رہا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کے پاس بڑی جعلی ووٹیں دیجیے کسی کو. کوئی ایک آدمی بتایا نا میں کہ جی کہ آپ کیسے جیت گئے مجھے بتائیں. پرویز شوکت صاحب کتنی بار جیتے, وہ کیا نام ہے فوزیہ شاید جیتی, یہ بڑے قادر لیڈر تھے نا. تو افضل بٹ صاحب ہارتے رہے, یہ سارے لوگ. لیکن وہ ایک الیکشن میں تھا, کسی چند ووٹیں تھیں, ووٹیں بہت تھوڑی تھی. آپ دیکھیں نا 88-89 کا جو الیکشن تھا, 134 میرے ووٹ 134 ان کے, تو ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ یہ 250 بھی نہیں بنتے, 250-300 ووٹ بنتے ہیں. یہ جو ووٹ میں الیکشن جرنلسٹ کے زمانے میں تھے ہی 30-40. یہ جو شبیر شاہ مرحوم جب پہلے صدر بنے تھا اس وقت گنتی کے جرنلسٹ تھے, 4-5-6-8 اخبار نویس انگریزی کے ہوں گے تقریباً, کوئی اتنے ہی دوسرے ہوں گے. فیملی کا سا ماحول تھا لوگوں کا, آگے بیٹھتے تھے پریس کلب میں, فیملیز کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ پرنٹنگ پریس کلب پرانا ہوتا تھا. اب تو کسی ہمارے کسی پریس کلب میں ماحول نہیں ہے یہاں فیملی آ کر بیٹھے, لیکن اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی فیملیز کا احترام بھی کرتے تھے. تو یہ ایک تو اس طرح رہا وہ کام کا جو ٹریڈ یونین کا سلسلہ تھا. یہاں مناج برنا کو انہوں نے جلسہ نہیں کرنے دیا, اس کی وجہ سے کچھ لوگ جیل چلے گئے, جن کو سال سزا ہوگی ضیاء الحق کے زمانے میں. تو یہ دہشت گردی کی ہے, یہ فلان ہوئے. تو بعد میں ان کو رہا بھی انہوں نے کروایا, لیکن بات یہ تھی کہ وہ کہا گیا جی کہ سارا کہ سعود سائر صاحب نے مناج برنا کو یہاں جلسہ نہیں کرنے دیا. بہرحال وہی مناج برنا تھے, ہمارے ساتھ آتے تھے, ملتے تھے. ان کے بھائی ہمارے ساتھ مہاراج محمد خان ہمارے پروگراموں میں آتے تھے. جو ہمارے ساتھ کمزوری اس وقت ہوتی ہے آدمی کی جب پریس کلب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یہاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, یہاں کچھ قوتوں نے ان کے حوالے سے جن جن لوگوں کے نام لاتے تھے ان کو کہا کہ ان کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کریں, پولیٹیکلی ان کو ہٹائیں, پیچھے کریں. تو اس میں بہت سے لوگ ہماری خلاف قوتیں لگی رہی. تو پھر ایک سٹرکچر تبدیل ہو گیا. جو ایت ترکیبی اگر تبدیل ہو جائے ووٹوں کی تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ. اب یہ نہیں کہ ہم پاپولر نہیں ہیں. سب سے بہتر الیکشن کا ایک معیار ہے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسیشن کا. وہاں پر الیکشن کرا لیں, کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, تو وہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب کہ وہاں کوئی ایک اکیلا گروپ نہیں جیت سکتا, نہ اس کے پاس اتنی قوت ہے. ہمارا برنا کے ساتھ یہاں مقابلہ رہا جتنا عرصہ, وہ تقریباً 19-20 کا ہی رہا ہے. یعنی ان کے پاس جتنی ووٹ اسٹرینتھ ہوتی تھی اتنی ہماری تھی, 150 کی تھوڑی بہت ہماری زیادہ ہوتی تھی, ہم ان سے جیت جاتے تھے. ہمارا پرنٹ میڈیا میں بڑا اثر سوکھ رہا, بہت زیادہ رہا. پرنٹ میڈیا ہمارے ساتھ رہا, اور آج بھی پرنٹ میڈیا میں جو پرانے لوگ ہیں, جو جینرل جرنلسٹ بھی ہیں, جنہوں نے کام کیا ہے, ڈیسک پہ کام کیا ہے, رپورٹنگ پہ کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ایک نیا پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی دنیا آ گئی کہ وہ جو الیکٹرانک میڈیا میں آ جاتا ہے تو کہتا ہے جی میرے ساتھ سینئر آدمی کو نہیں ہے. جب ان کے منہ کو لگ گیا جی, ان کے پرائم منسٹر ان کے منہ لگ گئے, یا ان کی بیٹھک میں جاؤ, کوئی آدمی جس کو وہاں موقع ملتا ہو عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کا یا دوسرے کسی اور آدمی کے ساتھ, وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو سینئر ہی آدمی کوئی نہیں ہے. ہاں باقی پالیٹکس کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہ پتا ہو, لیکن ایک بار وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے تعلقات جو اتنے لیول ہو گئے ہیں, اتنے بڑے جرنلسٹ بن گئے. وہ جو پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہے نا, اس جیسا تو جرنلسٹ اب پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. یہ سعود سائر صاحب جو تھے نا جی, بیسیکلی پرنٹ میڈیا کے بادشاہ تھے. وہ ایک تو یہ میں نے آپ کو یونین کا کہا, زیادہ اس پر کیا تفصیل سے بات کرنی, میں یہ بات کروں گا کہ دوسری بات ان کی تھی کہ ان کی شخصیت کا تعلق تو آپ نے سب نے ذکر کیا, بڑی محبت کرنے والے, اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے والے تھے, اور اس بات کی بھی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. وہاں بات کی, اس دن کسی نے بات کی کہ جناب کے فیض چشتی صاحب جو تھے تو اسٹک لاتے تھے بڑی, اور فیض چشتی صاحب جو ہے نا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جو ہے نا بڑا دبدبے کے ساتھ آیا کرتے تھے. تو جب نہیں رہے وہ جنرل تو انہوں نے سوال شروع سے پوچھ لیا غالباً کہ سر وہ آپ کے پاس آج اسٹک نہیں ہے, وہ
कंट्रोल करते थे। बात यह है कि उन्होंने ज़ियाउल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात कह दी कि जो शायद को कहने के लिए तैयार नहीं होता था, उनको अगर कहा जाए जी कि आपने फलां बात फलां मौके पे कहनी है, वो खड़े हो जाते थे, किस बात की परवाह की हुआ है कि मेरा क्या होगा। ये भी एक बड़ी बात होती है। फिर उन्होंने एडवेंचर किए उस ज़माने में जब कोई मसाइल नहीं थे, यानी आपके पास कोई व्हाट्सएप नहीं था, आपके पास कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं था, आपने जनाब उसको ढूंढ लिया, क्या नाम है, इफ्तिखार तारी को ढूंढ लिया, वो मैंने वो कैंप क्या उसको कहते हैं, दुलाई कैंप जो हमने देखा वो है वहाँ पर। फिर एक बार नवाबजादा नुसला का पीछा किया मैं उनके साथ था, तो यहाँ से उन्होंने गाड़ी की और गाड़ी का खर्चा मुजीबर रहमान शामी साहब ने गारबंद दिया था कि आप पता करें कि जाते कहाँ हैं। तो हमें वहाँ जेल तक, हरीपुर जेल तक गए, पीछे उनके सारे अफसर लेट गए गाड़ी में, लेकिन वो तो नवाबजादा नुसला तो बड़े तरीके से बैठे रहे। उन्होंने कहा मैं कौन सा कुछ चोरी कर रहा हूँ, तो वो जेल के दरवाजे खुले, मुफ्ती महमूद और सबसे मिलकर मौलाना खान शाह दुरानी भी थे, उनसे मिलकर सलाह मशवरा करके वापस आए। फिर सब उनकी UDF है, लोगों को बहुत कहा PNA नहीं, UDF में जब यहाँ बहुत ज़्यादा इजलास होते थे, चौधरी ज़ोरलाई वालों के घर में, जो कभी किसी ज़माने में उनका घर था, 99 वेस्टेज उसको कहते हैं, अब तो उनका घर नहीं है वो, तो उस घर में उन्होंने के बड़े इजलास हुए थे, वहाँ से भी बड़ी। फिर लिखने में ये था कि उस ज़माने में ज़िंदगी, फिर बादबान, और फिर उर्दू जर्नलिज्म में जो कहते हैं ना वकाया नगार जिसको कहते हैं, ये वाक़या लिखने का उसका ढंग, और उसका एक तो कॉलम लिखते हैं लोग, लेकिन लिखते हैं कि कोई वाक़या हुआ यहाँ पर, समझे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में उसका जो माहौल बनाते हैं और इंट्रो लिखा, और उसके ये उनको बड़ा फन था। यानी मैं एक वाजुकत करता हूँ कि अल्फाज उनके सामने हाथ बांधे खड़े होते थे, वो खड़े खूबसूरत लफ्ज़ लिखने और लोगों को उससे मतलब सारा कुछ करते थे। फिर एक बात ये थी, वो इस्लाह करते थे, दूसरों को बताते भी थे ये बात। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, मैं मोहसिन साहब मेरे दोस्त हैं, ये भी हमारे यहाँ मसर हैं, सारे दोस्त हैं, इस तरह और भी यहाँ दोस्त कई हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल कोई बात होती थी तो बस सऊद साहब से पूछता था, और वो मुझसे भी बात करते थे कि ये फलां वाक़या हुआ था, क्या हुआ। फिर डिफेंस के बारे में मैं यहाँ सुहेल अहमद नासिर साहब होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे जब बात होती थी, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन होती थी, कोई बात ये है, तो उन्होंने पढ़ा होता था या उनके इल्म होता था, मुझे कहीं से ढूंढ के मुझे इस्लाह करते थे। इन जर्नलिस्टों की बहुत कमी। मैं अब बात करता हूँ ना, तो मैं सोचों में पड़ा रहता हूँ, मैं खुद ही फिर विकीपीडिया पे चले जाते हैं या दूसरे उस पर देखते हैं, यार कोई ना कोई मैंने फ़र्ज़ करें मुझे किसी ने मिसगाइड कर दिया कि शेर था उसका, था तो शेर उस्ताद दामन का, तो किसी ने कहा ये मीर नियाज़ी का शेर है, तो मैं देख कर वो उसने कहा था ना कि रोए तो 80 तो रोए 80 है जी। तो ये जो मिले ना, क्या नाम है, शहबाज शरीफ तो चौधरी परवेज़ लाई, तो मैंने कहा दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की लगे रहे, सारी उम्र तो कुछ नहीं हुआ, तो आप मिले इतने से बात। तो मैंने वो ढूंढा कोई शेर किसका है मैं लिखूँ, तो मैं अभी मुझे पता है सऊद साहब होते हैं जिंदा, तो मैं कहता तो तुम्हारी याद होती चीज़ें उन्हें, ये फलां का था जी, ये इस तरह है फलाने। बहुत क्लियर आदमी थे, राइटर्स थे, इस्लाम नजरिया पाकिस्तान पर यकीन रखते थे, उसमें कोई शक नहीं था कि वो उनकी दो राय हो। बाकी इंसान में सब में कमजोरियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। हमारी उनसे साथ मोहब्बत थी, सच्ची बात यह है, हमें इस बात का भी दुख रहा कि हम उनसे मिल नहीं सका। मैं आखिरी बार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं उनको अपने साथ कराची, हमारा कराची का प्रोग्राम बन रहा था, तो कराची जाने के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी वो तो अकेले नहीं जाएंगे। मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 आदमी जाए तब क्या होता है। और वो कराची का नाम सुनकर उनके दिल में आ गया कि चलो कराची जाऊंगा। तो हमने कहा जी कि सऊद साहब के साथ ले चलते हैं, उनको बैयर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो सऊद साहब को पहले मैंने कहा, तो इन्होंने मना किया जी कि आप कैसे जाएंगे। बाद में एकदम उनको खुद ही फ़ोन आ गया, वो आपने कराची की बात की, तो कब है प्रोग्राम ये वो सारा। और एक बार कराची का प्रोग्राम आ रहा था, हमारे साथ गई नहीं सुबह,
उठे नहीं है, घर वाले नहीं जाने दिया, तो टिकट ये वहां जाएगा। लेकिन टिकट जब लेने के लिए सरदार माताब के पास गए, तो वहां से हमने टिकट कॉम्प्लीमेंट्री लिए, लेकिन वो अपना टिकट उनका ज़ाया ही हो गया। तो ये था कि हफ्ते में 1-2 दिन तो मुलाकातें होती थी और फोन भी होता था, और ज़्यादातर यही होता था कि मियाँ मजीद साहब को पकड़ लिया, मिर्ज़ा कदूस को पकड़ लिया, तो आते जाते इधर मेरे पास आते थे कि ये पकौड़े मंगाए जी, फलां जो है, गप शप चाय पीते हैं, और असम्बली में मिल जाए तो वहाँ यही होता था, कहते थे जनाब के खाना खिलाओ। हमारा एक दूसरे के इतना मजाक था, क्योंकि जेब से पैसे निकालने वाली बात थी, हम करते रहते थे। तो हम कभी कहते नहीं आप खिलाएंगे, वो कहते नहीं तुम खिलाओगे। तो बहरहाल ये था कि वो जो एक मोहब्बत का रिश्ता था ना, वो इंशाअल्लाह ताला इस नस्ल से भी कायम रहेगा जो इस वक्त मौजूद है, उनकी बच्चे मौजूद हैं, और हमें भी उनको याद रखना चाहिए, और अपने मशाइर को याद रखना ही मैं समझता हूँ कि ये वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपने बुज़ुर्गों को, अपने लोगों को याद रखते हैं। मैं मियाँ मुनीर साहब को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ये इस तरह किया है। इस तरह का हमारी यूनियन, देखो मैं बताऊँ आपको, हमारी यूनियन एक वक्त में बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है जो हमारे नए अब आए हैं, हमारा ग्रुप इतना मजबूत था कि रावलपिंडी में तो हम थे ही थे ना, और भी मुल्क शहर में हुआ ये, अब आप बताऊँ कि पेशावर में हम थे बहुत मजबूत। वो जितने हमारे मजबूत थे, उन्होंने देखा कि हमारे साथ चलने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने छलांग लगा के दूसरी तरफ चले गए। इसी तरह लाहौर में भी हमारे बहुत से लोग थे, वो भी आस्था से इसलिए चले गए, उन्होंने देखा यार ये तो तादाद में कम हो गए हैं, हम ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जहाँ से कोई फ़ायदा हो। मुझे यहाँ इस प्रेस क्लब के इलेक्शन लड़ने पर मैं एक दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा नवाज साहब आदमी तो हम आपके साथ ही हैं, लेकिन यार इलेक्शन अगर उधर से लड़ेंगे ना तो हम जीत जाएंगे, तो हम इसलिए उधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी होता है कि जो सिटिंग कोई हो तो कुछ इस तरह की जरूरत हो। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला बात यही ख़त्म करते हैं कि असर का टाइम बिल्कुल चला ना जाए, कि सऊद साहब अपनी तहरीरों की वजह से ज़िंदा रहेंगे, और मैं ये कोशिश करूँगा और ये ख्वाहिश का भी इज़हार किया, जैसे कहा है मोहसिन रज़ा साहब ने बहुत अच्छी बात, कि उनके बारे में भी लिखा जाए। मैं इनको ये भी कहूँगा कि उनकी जो तहरीरें अगर इनके पास कोई महफूज पड़ी हैं, उन सारी को कलेक्ट करके उसको कंपोज करवाते हैं, और इंशाअल्लाह पब्लिशर भी मिल जाएगा, और जो तहरीरें उनकी छपी हैं उसमें कराची में, उम्मत में, तकबीर में, दूसरी चीज़ें, ये सारी कंपाइल करें। मुझसे वो कहते रहे कि आपके पास जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की अधूरी चीज़ें, और मुझे भी खुद हैरानगी हुई कि सच्ची बात यह है कि कुछ किताबें ऊपर अलमारी में कहीं रखी थी, उसमें उनको दीमक लगने से वो ख़राब हुई, और मेरी जब पूछे बगैर मेरे घर वालों ने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो बेकार हो गई। वो जिल्दें मैंने करा कर रखी थी, दुख हुआ बड़ा मेरे को, लेकिन क्या कर सकता आदमी, चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी महफूज रखी हैं। वैसे उसके अलावा वो जो इब्तदाई दौर था, जिल्दें बनवाई थी, सब कुछ मैंने बड़ी खूबसूरत जिल्दें बनवाई, चट्टान की, ज़िंदगी की, ये जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने रखी, और कुछ तो मैंने पीडी प्रेस क्लब में दे दी थी, वो तो मेरा ख्याल ज़ाया भी हो चुकी होंगी, पता नहीं कभी चेक करें वहाँ है, अगर कोई ले गया या बजा कर कब्जे के दौरान ले गया। अच्छा, तो उसमें ये था कि वो जो चीज़ें हैं जो छपी हैं, सबको कंपाइल करके उसको इंशाल्लाह शाया करने की कोशिश करें। टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, और मुमकिन 2-4 महीने लग जाए। वो जब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं तो उनको कंपोज करा के भेजता जाए आदमी, तो एक किताब की शक्ल में आ जाए। वो किताबें कभी मरती नहीं है। आगे शोरश कश्मीरी मरहूम, तो मुझे याद है हम पारे से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा जी कि उस वक्त बहुत बड़ा लीडर अपने आप को कराते थे, इसका मैंगल जो था, क्या नाम है, अताउल्लाह मैंगल, जनरल स्वीप करे, उन्होंने कहा वो बड़ी बात की, उसने फलाना किया, तो बड़े लीडर। तो उन्होंने शोरश कश्मीरी साहब ने कहा छोड़ो यार इस बात को, लोग वही जिंदा रहते हैं कि जिन्होंने कुछ अपने पीछे अपनी तहरीरें छोड़ दी। 25-30 किताबें उन्होंने भी लिखी, हालांकि जिंदगी इंसान की एक दिन की और 100 दिन की बराबरी होती है। तो
और जो किताबों की सिर्फ वो तो जिंदा है, वो जिंदा रहेंगे। तो ये उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन वो कंपाइल सिर्फ एक चीज़ हुई, वो भी बड़ी जद्दोजहद के साथ होगी, और वो मेरा ख्याल उन्होंने अपनी आंखों से संवारी। उन्होंने खत्म नबूवत में जो मामला था उसको उन्होंने किताबी शक्ल दिलवा दी, और छप भी गया और लोगों तक पहुँची भी। तो शुक्रिया जनाब। इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने तौर पर ना मोहसिन भाई सिर्फ इनिशिएटिव के लिए जो आपने बात की है ना, इनिशिएटिव के लिए कि चलो आगाज़ हो, तो एक अवार्ड इनके लिए है शाह साहब के नाम का, और एक अवार्ड नवाज रज़ा के लिए है शाह साहब के नाम, शान सहाफ़त के नाम से। खूब बेटा, तो खबर साहब को आप और डॉक्टर साहब अवार्ड दे देंगे, और नवाज रज़ा साहब को नहीं डॉक्टर साहब तो कर्नल साहब होना चाहिए।